ایسے ہی طوفانی بارشوں کی وجہ سے کوے کا گھر زمین پر گر جاتا ہے۔ وہ زمین پر گرتا ہے تو اس کے گھر میں اس کی پتنی موجود تھی۔ وہ گھر جب زمین پہ گرتا ہے تو کوے کی پتنی ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلی جاتی ہے۔ اسی طرح کئی ہی مہینے گزر جاتے ہیں اور پھر کالو کوا ارے باپ رے، میری تو پتنی کی موت کب سے ہوئی ہے، مجھے تو اس کے بنا کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی۔ اب میں کیا کروں، میں تو گھر میں بیٹھ بیٹھ کے میری تو طبیعت ہی خراب ہو گئی، میں تو اب کیا کر سکتا ہوں۔ ایسے ہی کوا اپنے آپ سے ایسے باتیں کرتا ہے۔ کالو کی طبیعت خراب ہو چکی تھی کیونکہ وہ اپنی پتنی کے بارے میں بہت ہی سوچتا تھا اور ڈاکٹر نے اس کو ایکسرسائز کا بولا تھا جو وہ کالو کبھی نہ کرتا۔ وہ پہلے ہی کام چور تھا، جب سے اس کی پتنی دنیا سے گئی وہ زیادہ ہی گھر میں ہی بیٹھ گیا اور اس کی طبیعت بھی خراب ہو گئی۔ ارے میری گلابوں کوی، میں تو تمہیں روز یاد کر کر کے روتا ہوں۔ ایسے ہی کوا سمجھدار لاڈو چڑیا کے پاس جاتا ہے جو جنگل میں سب سے سمجھدار چڑیا تھی۔ ارے لاڈو، کیا حال ہے؟ ارے آئی کوی بھائی، آپ تو کافی دنوں کے بعد آئے ہیں، مجھے تو یاد آ رہی تھی آپ کی۔ ارے ہاں لاڈو چڑیا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے میں نہیں آ پایا۔ ابھی میرا دل کیا کہ میں لاڈو کی طرف ہی ہو آؤں، اس لیے میں آیا ہوں آپ کی طرف۔ لاڈو چڑیا، میری تو طبیعت نہیں ٹھیک رہتی، ڈاکٹر نے ایکسرسائز کا بولا ہے جو میرے سے نہیں کرنی ہوتی، اب میں کیا کروں؟ ارے کوی بھائی، آپ کے لیے ایکسرسائز ضروری ہے۔ ارے نہیں چڑیا، ارے نہیں کوی بھائی، آپ اپنی ایکسرسائز کیا کریں۔ پھر لاڈو کوے کو سمجھاتی ہے پر کوا لاڈو کی بات نہیں سمجھتا۔ چڑیا، ایکسرسائز کرتے وقت میرا تو سانس ہی رک جاتا ہے، بتاؤ بھلا میں کیا کروں؟ کوا لاڈو کو ایسا کہتا ہے اور لاڈو کوے کو مشورہ دیتی ہے کہ تم شادی کر لو، تمہارے لیے شادی بہتر ہے دوسری۔ ارے کوی بھائی، میں جانتی ہوں ساتھ والے جنگل میں خوبصورت کوی رہتی ہے، اس سے آپ شادی کر لیں۔ ارے لاڈو چڑیا، یہ کیا بول رہی ہو؟ ارے ہاں کوی بھائی، آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے، آپ کا خیال رکھے گی اور آپ کی سیوا کیا کرے گی۔ ارے ٹھیک ہے لاڈو۔ کوا مان جاتا ہے اور لاڈو وہاں سے اپنا بھوجن لینے کے لیے چلی جاتی ہے اور کوا بھی پھر اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے۔ کوے کی اصل میں ٹھیک نہ تھی۔ مونی چڑیا کوے کے پاس جاتی ہے۔ ارے آؤ مونی چڑیا، کیسے آنا ہوا میری طرف؟ ارے کوے بھائی، بہت بہت مبارکیں ہوں آپ کو، آپ نے شادی کر لی، مجھے لاڈو چڑیا نے بتایا، بہت ہی اچھا کیا آپ نے۔ ارے ہاں مونی چڑیا، مجھے لاڈو نے ہی بتایا تھا اس کا۔ ارے ہاں کوے بھائی، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی اور آپ کے لیے شادی بھی ضروری تھی، بہت ہی اچھا کیا آپ نے جو آپ نے شادی کر لی۔ مونی چڑیا ایسے کوے کو مبارکباد دے کر اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ کالو اپنی نئی پتنی کی بات نہ مانتا اور نہ ہی ایکسرسائز کرتا۔ خواب میں کالو کوے کو اپنی پرانی پتنی ملتی ہے اور کہتی ہے، ارے او میرے کالو کوے، میرے کالو، تم ایسے ہی بیمار رہو گے تو کیا ہوگا؟ ارے میری پتنی واپس آ جاؤ۔ کالو، میں تو تمہیں کہتی ہوں کہ تم ایکسرسائز کیا کرو۔ ارے ہاں میری پتنی، جیسا تم بولو گی میں ویسا ہی کروں گا، مجھے تمہاری بہت یاد آتی ہے۔
کالو کوا اپنی پتنی پرانی کی ایسے بات مان لیتا ہے اور ایکسرسائز کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے ہی کوا روزانہ صبح ایکسرسائز اپنی کرتا اور اپنی پتنی کو یاد کرتا، اور ایسے ہی پھر کالو کوا ایکسرسائز شروع کر دیتا ہے اور کالو کوا کی طبیعت پہلے سے بہتر ہونے لگتی ہے۔ جوں جوں وہ ایکسرسائز کرے گا اور اس کی طبیعت بہتر ہوگی۔ ایسا کوا ایکسرسائز کرتا ہے اور کوا پھر تھک کے ایک پیڑ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ ارے باپ رے باپ، میں تو پسینوں پسین ہو گیا، میں تو تھک گیا اس ایکسرسائز کرتے کرتے۔ میری تو پتنی مجھے خواب میں ملی تھی تو اس نے مجھے بولا کہ کالو تجھے میری قسم تم نے ایکسرسائز کرنی ہے، اور میری نئی پتنی بیچاری کی میں نے بات نہیں مانی۔ پھر کالو کوا اپنی ایکسرسائز پوری کر کر اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے۔ پھر ایسے ہی کوا اپنی پتنی کو یاد کرتے کرتے اپنے گھر واپس آ جاتا ہے۔ ارے گلابو کوی، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، میں نے تمہاری بات نہیں مانی۔ ارے جی کالو جی، کیا ہوا آپ کو؟ آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں مجھ سے؟ آپ نے تو کچھ نہیں کیا ہے، پھر آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں مجھ سے؟ کالو کی پتنی گلابو کوی کالو کو ایسا کہتی ہے کہ وہ کیوں معافی مانگ رہا ہے۔ پھر کالو کوا اپنی پتنی گلابو کو ساری بات بتاتا ہے کہ اس کے خواب میں اس کی پتنی کیسے آئی اور اس نے اس کو کیا کہا اور اس نے اس کی کیسے بات مانی۔ اور پھر گلابو کوی کو کوا کہتا ہے، ارے گلابو کوی، میری خواب میں میری پرانی پتنی آئی تھی، اس نے مجھے اپنا وچن دیا اور کہا کہ تم نے ایکسرسائز کرنی ہے، اور دیکھو میں آج ایکسرسائز کر کے آیا ہوں جس کی وجہ سے میری طبیعت بہتر ہے۔ ارے ہاں کالو جی، میں بھی تو آپ کو یہی کہتی تھی کہ آپ ایکسرسائز کریں، آپ کی صحت کے لیے اچھی ہے۔ پھر ایسے ہی کالو اپنی ایکسرسائز جاری رکھتا ہے اور کالو کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں اپنے جیون ساتھی کی ضرورت ہمیشہ ہی پڑتی ہے، اور ہمیں اپنا جیون ساتھی ہمیشہ کے لیے چاہیے ہوتا ہے جس سے ہم حوصلہ اور اپنی اچھی اور صحیح باتیں کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔